سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اللہ کی محبت پوشیدہ ہے. جس قدر بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتوں کے قریب ہوتا ہے اور سنتوں پہ عمل کرتا ہے اسی قدر بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ پاک نے فرمایا. اتنا بڑا راز دیا ہے محبوبیت کا اللہ پاک نے، ایسی زبردست عبادت بیان فرمائی ہے. کیا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اسے پیار کرنے لگے. بہت بڑا مقام ہے. بہت سیدھا راستہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. ہے سیدھا اور آسان، لیکن بہت دشوار ہے کرنا انسان کے لیے. جس قدر سیدھا اور آسان راستہ ہوتا ہے اللہ کو پانے کا، شیطان اور نفس کو اسی قدر سخت اور دور کرنے والا راستہ بنا دیتے ہیں. آپ سے سنتوں میں اتنی برکتیں ہیں کہ نہ صرف یہ دنیا کے کام بہت ان میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ سنت طریقے پہ کرے، انسان سنت کے مطابق کرے تو دونوں رزلٹ اس کے نکلتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو آپ کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے. کثرت سے اس کو آپ فرماتے تھے. احادیث میں موت کا ذکر ہے، مرغوب سنت ہے. آپ اس پہ حدیث بھی ہیں، حکم بھی فرمایا آپ نے کرنے کا. اس کی ایک عجیب افادیت ہے جو ہے تو بہت. آپ سمجھتی ہر سنت میں بے انتہا افادیت انسان کتابیں لکھ سکتا ہے ایک سنت پر. تو ایک اس سنت کی جو افادیت ہے اس کو انسان کرے، ادا کرے، تو یہ ہے کہ دیکھیں دو مخلوق ہے، ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، شیاطین جن. دونوں کی جو مختلف عادات ہیں. فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں انسان کے لیے. اور شیاطین جو ہیں وہ بری چیزیں، گندی چیزیں. شیاطین جن ایک ہی چیز ہے، پریشانیاں، مصیبتیں لے کر آتے ہیں. ابھی دونوں چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم دونوں انویزیبل ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. تو ایک اتنی پیاری سنت ہے کہ اس سنت کو ہم ادا کریں تو فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں وہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں. اور ایسے دوست بن جاتے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی دوستی کے، وہ دوستی نبھاتے ہیں پھر اس انسان سے. اس سنت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، پھر اور قریب ہو جاتے ہیں. دوستی بہت پکی ہوتی رہتی ہے. اور ظاہر فرشتوں کا تو معمول یہ ہے کہ جس کے دوست بنتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی برکتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے اس کی سفارشیں کرتے ہیں. گناہ ہو جائے تو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے بعض تو ایسے اعمال میں بھی وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں.
چلو اس سے سو رہا ہے تو میں اس کے لیے عبادت کرتا ہوں، جس میں بہت سے واقع. تو اس سنت سے اگر ہم سنت کو ادا کریں تو وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. کتنا مفت میں بڑی دوستی ہو جاتی ہے انسان کی. دیکھیے، اور دوسری چیز کیا ہوگی کے ساتھ کہ جو شیاطین ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے. ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سنت سے، وہ ٹھہرتے ہی نہیں، وہ نزدیک ہی نہیں آئیں گے اس کے. اور جب وہ دور ہو جائیں گے، الحمدللہ کتنی بدبختی انسان کی دور ہو جاتی ہے، کسی پریشانی دور ہو جائیں گی. سنو گے تو جن چڑھ گیا، فلاں ہو گیا، اور ڈپریشن ہو رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے. سارے جنات ہیں، یہ سب انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ شیاطین اور کوئی بھی نہیں. کوئی ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم کہیں وہ جادو کرتا پھر اس پہ وہ عملیات کرتا پھر، بس خود ہی ہم نے اپنا کام خراب کیا، کیونکہ ہم نبی کی سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو حدیثوں میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلط ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پکا دوست ہے. جس طرح فرشتے دوست بنتے ہیں اس سنت سے، اس سنت کو ادا نہ کرنے پر کون دوست بن جاتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. کس کو دوست بنانا ہے ہمیں؟ مجھے بولیں پھر کریں گے ہم. کہتے تمہیں لیکن کرنا بھی چاہیے نا. پھر تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ پیسہ. یہ بھی عجیب بات ہے، تھوڑا خرچ کرنا پڑے گا پیسہ. کریں گے بھائی؟ ایک دفعہ کر دیں گے الحمدللہ چل جاتا ہے، اس پیسے کے ساتھ پھر کام ہوگا کافی. وہ کیا چیز ہے؟ خود اللہ کے نبی نے فرمایا اس سنت کے بارے میں، کہتے ہیں یہ میری محبوب ترین سنت ہے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں، بلکہ اکثر کیا ہر وقت استعمال کرتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ خوشبو لگانا. میں سبحان اللہ. کتنے گھر پہ ہمارے دولت ہے مجھے بتایا. اتنے لوگ ذکر پہ ہیں، مجھے بتایا کس کس نے خوشبو لگائی ہے. الحمدللہ سب نے لگائی ہوگی، لیکن ویسے بات کر رہا ہوں. بس سستی پڑی بھی ہوگی نا شیشی نہیں لگانی، کیونکہ ہمیں تو شیطانوں کو دوست بنانا ہے. عادت جو پڑ گئی اس کو تو دور کرنا ہی نہیں نا شاید شیطانوں. ایک پاؤنڈ میں اچھا خوشبو بھی ایسی نہ لیں کہ سارے مسجد کو چھینکے مارنا شروع کر دیں. اس قسم کی بہت چھینکیاں سستی ملتی، تھوڑا میں نے کہا نا تھوڑا پیسہ خرچ کرے، اچھی قسم کی خوشبو لیں تاکہ دوسرے محسوس ہو. نہ یہ نہیں لے کے خود بھی رگڑتے ہیں، دوسرے نہیں یار لگاؤ یا لگاؤ، پورے لائن کو بیمار کر دیتے ہیں خوشبو لگا. پتہ نہیں کہ زردوں کی خوشبو ہوتی ہیں، کس قسم کی خوشبو ہوتی ہے. اسی طرح جناب لگائیں، وہ بیچارہ مصیبت میں لگا لیتا ہے. وہی میں تو صاف کرتا ہوں نہیں یا میں نے لگائی ہے، مہربانی کریں بڑی شکریہ. چیخیں آج ہوتی ہیں. پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب آ گئے تو اونڈے لی تھی، لگائی نہیں تھی، اونڈے لی تھی خوشبو. میرا تو برا حال ہو، مجھ سے بات کو تو خود سمجھ گئے. چیخیں مار مار. میں کہا میں بات آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، بہرحال آپ گھر چلے جائیں، اگلی دفعہ تو نہا کر رہے میرے پاس. تو یہ آپ نے کون سی خوشبو لگائی؟ تو بیچارے پھر چلے گئے، سمجھ گئے بات بھی نہیں ہو سکی. تو اتنی زبردست چیز ہے خوشبو الحمدللہ. اور آپ سسمس کو خاص طور پر سوتے میں لگاتے تھے، اٹھنے میں لگاتے تھے. اور اس وقت تو یہ خاص طور پہ استعمال ہونی چاہیے جس وقت انسان اللہ کی عبادت کی طرف جا رہا ہو. بس یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، وضو کریں، الحمدللہ نہ اس قسم کی مسک رکھیں، فلاں بڑی چیزیں خوشبو ہیں جو آپ کو ہی سوٹ کرتی ہے الحمدللہ، تو اس کو لگا کے آپ تھوڑا سا لگائیں، ناڑی پہ لگائیں، کپڑے پہ لگائیں. الحمدللہ عادت بنائیں اس کی کہ چلتے پھرتے مہکتا رہے آدمی، اور خود بھی انسان فریش رہتا ہے اس کے ساتھ. اللہ ہو کبھی اس حالت میں موت آ جائے تو کیسی بہترین موت ہوگی. خوشبو نکل جائیں گی، کہ جنت کی خوشبو آ جائے گی، دنیا کی خوشبو آ جائے گی. جس پہ توجہ کریں. کتنا بڑا اللہ نے سنت پہ انعام رکھا ہے. ابھی تو بہت کچھ اس کی باتیں بتا سکتا ہوں آگے، کتنے فضائل ہیں اس کے. تو اس پہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں، اچھی قسم کی جو خوشبو جو آپ پسند کرتے ہیں الحمدللہ اس کو استعمال کریں. خاص طور پر ہمارے مشائخ کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت الحمدللہ ذکر کے لیے بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں، خاص طور پہ مراقبات کے اندر جب مراقبہ کرتے ہیں نا ذکر میں، اس وقت تو فرشتوں کو ہجوم اترتے ہیں. تو اسی وقت شیطان پورا زور لگاتا ہے. کس کو میں نے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یا میں ذکر میں بیٹھتا ہوں مراقبے میں تو مجھے خیالات آتے ہیں، تصور ہو جاتا ہے، دل عجیب سا ہو جاتا ہے، تو طبیعت نہیں کرتی. حالانکہ ذکر کر ہوتا ہے، پھر اس کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو میں ذکر بھی کر رہا ہوں، یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں، فلاں کیوں آ رہے ہیں. اس کا بڑا آسان علاج ہے. اس سنت پہ عمل کرے، ہر کسی پیاری خوشبو لگا کے بیٹھے، شیطان آئے گا ہی.
ختم ہو جائے گا شیطان سے آنے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اتنا خوشبو ہوگی میری پسند کی چیز ہے، شیطان کی کیا مجال، شیاطین کی کیا مجال آ جائے. گھر میں کبھی ہمارے تمام لہسن پیاز کی ایسی خوشبو آتی، کسی گھر جائے نا آپ دروازے پتہ لگے کیا پکایا تھا، مچھلی کباب کیا کچھ، اور جب واپس نکلتے ہیں تو سارے کپڑوں میں وہی خوشبو لگی ہوتی ہے. عورتیں تو ہیں چلتی پھرتی بیچاری کچن، ان کو تو پتہ نہیں کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہی نہیں رہنا. عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے. عورتیں جو تھیں صحابہ کرام کا دستور تھا، اور اللہ نے سختی فرمائی دفعہ کہا بھی عورتوں سے تم کیوں نہیں لگاتی ہو مہندی کی خوشبو. ان کے لیے مہندی کی خوشبو بڑا پسند فرمایا اللہ کے نبی نے، کیونکہ وہ خود عورت تک محدود ہوتی ہے خوشبو. خاص طور پہ جیسے کام کرتے ہیں، کچن کا کام ہے، اس کا کام ہے، ان کو خاص طور پہ 2 قسم کے کپڑے رکھنے چاہیے. جب خاتون کھانا وانا بنائیں تو دوسرے کپڑے، اور جب نماز پڑھنے جائیں تو دوسرے کپڑے. وہ تو کھانا بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اب یہ عبادت ہے، ثواب ہے. کچن کے کپڑے رکھ رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، اس میں خوشبو آتی ہے کھانے کی، جو کچھ ہوتا ہے اس کو جب کھانا وانا بن جائے تو فوراً اتار کو اس کو رکھ دیں. الحمدللہ 1.5 گھنٹے لگتا ہے کھانے بنانے، اتار کو اس کو کپڑے ٹانگ دیں. پھر اپنے بہترین کپڑے پہنے، خواتین بھی جو نماز کے کپڑے، عبادت کے کپڑے، ہلکی خوشبو لگائیں اور پھر ذکر کریں. پھر شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ. اس میں بڑا فائدہ یہ ہوگا الحمدللہ. اور فرشتوں کو اترتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ذکر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مراقبہ کریں گے اندر بیٹھ کے، رحمتے ہیں. اتنی بڑی پروٹیکشن ہے یہ شیطان سے کہ شیطان انسان کے نزدیک نہیں آتا، پھر بخش جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہم ضرور الحمدللہ اچھی قسم کی خوشبو خریدیں. تو یہ فکر نہ کریں میری کوئی دکان نہیں ہے عطر کی، میں کوئی پبلسٹی نہیں کر رہا، یہ آپ الحمدللہ ضرور لگائیں. آج کل تو ماشاء ہر مسجد میں بھی لگی ہوتی ہیں خوشبو، لیکن احتیاط یہ ہو کہ نہ آپ کو چھینکا ہے نہ دوسرے آدمی کو چھینکے. اپنی پسند کے رکھیں، جسے آپ لگا کے دیکھیں. آج کل تو ویسے بھی ہے فیور ہے، احتیاط کریں. دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے ایسی خوشبو لگائی ہے پھر چھوڑ دیں، وہاں سے ہٹ جائیں. ہو سکتا ہے آپ نے ایسی خوشبو لگائی ہے دوسرے کو چھینک دیتی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس کو میری وجہ سے ہو رہی ہے، تو راستہ پیچھے چلے جائیں دوسری طرف سے، تاکہ اس آدمی کو تکلیف نہ ہو. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین دعوی سیدنا نبی محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.